لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام اور عزیز طلبہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ ہم اللہ کے عبد کہلاتے ہیں، اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں۔ ہر مومن کی دل کی خواہش ہے اور اس کی تمنا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اسی کو ارشاد فرمایا اپنے قرآن پاک کے اندر۔ بات مختصر کرنی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے کہوایا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، تو یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کب؟ جب نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہونے لگے گا، آپ کے طریقے پر زندگی گزارنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگیں گے۔ زندگی کے ہر پہلو میں مجھے اس بات کو دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام سے کی اتباع ہو رہی ہے۔ ہر پہلو میں، چاہے جس پہلو کو دیکھا جائے، اس میں نبی علیہ السلام کی اتباع ہونی چاہیے، آپ کے طریقے پہ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن آج اس انحطاطی دور میں، اس گراوٹ کے زمانے میں اسلام سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں میں اس بات کی فکر نہیں رہ گئی، اس بات کو جانچیں اور پرکھیں کہ اسلام میں کیا طریقہ ہے اور وہ کس طریقے کو اختیار کر رکھے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں 2-3 اہم نکات پر تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ہم لباس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ لباس میں ہمیں اس بات کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس پسند تھا، کون سے لباس خود اختیار فرماتے تھے، آپ کا کپڑا کیسے ہوتا تھا، آپ کی لنگی کیسے تھی، آپ کا کرتا کیسے تھا، پاجامہ کون سا اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے، اس کو پر غور کرنا ہوگا۔ آج کا لباس اسلام اور اس کے سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے۔ شرفا کا لباس جو نہیں ہے، اس لباس کو ہم اختیار کر رہے ہیں، اپنی حیات، اپنی شکل صورت بگاڑتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شکل سے بالکل کوئی مشابہت نہیں، کوئی آپ کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا جو لباس تھا، اس لباس سے ہماری عورتوں کے لباس کوئی اس میں گویا کہ مماثلت ہے ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی اس میں اس کا عکس نہیں دکھائی دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جو لباس تھے، لباس اس قدر باریک ہوتا جا رہا ہے، بدن کے جسم کے سب اعضاء ظاہر نہیں، سب جھلک رہے ہیں، اتنا باریک کپڑے کا استعمال ہو رہا ہے۔ خاص طور سے عورتوں میں، بچیوں میں اس کا ایسا رواج بنتا جا رہا ہے کہ باریک سے باریک کپڑا پہن رہی ہیں، اتنا چست پہن رہی ہیں کہ جسم کے ہر اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں۔ پردہ جو ہے ہمارے سماج سے نکلتا جا رہا ہے۔ دوپٹہ تو سمجھ لیا ہے کہ غیر ضروری چیز ہے،
گھر میں ہوں یا باہر ہوں کہیں دوپٹے کا رواج نہیں رہ گیا ہے۔ 17 سال 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال کی بچیاں ہیں، ایک دم نیم اوریاں ٹہل رہی ہیں، سر تو ہمیشہ کھلا رہتا ہی ہے۔ عمر دراز عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی بغیر دوپٹے کے گھروں میں رہ رہی ہیں، حتیٰ کہ آتا ہے مسئلے کی بات ہے کہ اگر باریک دوپٹہ ہوگا، جس دوپٹے سے سر ڈھکتی ہیں، اگر اتنا باریک ہو کہ اس سے بال بالکل صاف ظاہر ہو رہے ہوں، ایک ایک بال اس سے سمجھ میں آ رہے ہوں، تو اس دوپٹے سے نماز نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں کہتا کہ ٹاٹ اوڑھ لو، ٹاٹ اوڑھنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے، ایسا دوپٹہ ہونا چاہیے جس سے بال ظاہر نہ ہوں۔ اگر مان لیجیے گرمی کا موسم ہے، زیادہ گرمی لگ رہی ہے، اس دوپٹے کو اوڑھنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے کچھ باریک دوپٹہ اوڑھ لو، لیکن نماز کے لیے تو کم سے کم موٹا دوپٹہ رکھو جس سے کہ نماز ہو سکے۔ ایسے ہی بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے۔ ہم ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو پردے میں رکھے، پردے کی پابندی لگائے، ان کو گھر میں رہیں، پردے سے رہے، باہر نکلنا ہو، کسی ضرورت کی بنیاد پہ جانا پڑ رہا ہے تو پردے کے ساتھ جائیں۔ آج حال یہ ہے کہ پردہ کس سے ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا۔ گھر کی عورتیں ہیں، دیور سے کیا پردہ نہیں، دیور سے سخت پردہ ہے۔ دیور کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تو موت ہے، اتنا سخت خطرہ ہے، لیکن حال یہ ہے کہ کوئی ان سے پردہ نہیں۔ ہنسی مذاق اور چلنا پھرنا ساتھ میں، تنہا ساتھ میں نکل جانا، کوئی اس میں معیوب سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ ایسے ہی ماموں زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس سے پردے کا کوئی ذہن میں جاتا ہی نہیں کہ کیا چچا زاد بھائی سے ہی پردہ ہے۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا، چاہے پھوپھی زاد بھائی ہوں، خالہ زاد بھائی ہوں، ماموں زاد بھائی ہوں، سب سے پردہ ہے کہ پردے کو اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ انہی رشتوں میں زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے، زیادہ برائیاں آتی ہیں۔ میں آج کی مجلس میں اس بات کو خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ہم پردے کا رواج دیں، بچیوں کو پردے میں رکھیں۔ پڑھائیے آپ، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، شوق سے پڑھائیے، لیکن اسکول بھی جائیں تو پردے سے جائیں۔ خاص طور سے بڑی بچیوں کے ساتھ گھر کے کسی فرد کو جانا چاہیے اسکول چھوڑنے کے لیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے بچیوں کے اسکول میں داخلہ کرائیں، بچیوں کے ساتھ پڑھیں۔ خلط ملط تعلیم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جوان لڑکوں کے ساتھ جانا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اور وہاں پڑھنا اور اس طریقے سے بے پردہ چلنا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اتنی برائیاں عام ہو گئی ہیں، اتنے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ برائی کو برائی سمجھنے والے نہیں رہ گئے۔ اس کو برائی جو ہے، اس کو برائی ماننے کو تیار نہیں ہے نا۔ کسی نامحرم کے ساتھ جانا اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، یہ نہیں جان رہے ہیں، اس ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چچا زاد بھائی کے ساتھ تنہا نہیں جانا چاہیے۔ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ خالہ زاد بھائی ہے، اس کے ساتھ جوان لڑکا ہے اور جوان لڑکی ہے، تو اس کے بعد نکل لیے موٹر سائیکل بیٹھ کر کے، اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہے۔ یہ بھی جو ہے اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے، اس طریقے سے چلنے کو منع کیا ہے۔ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، سمجھ بھی نہیں رہے اس کو۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچیوں پر خاص طور سے نظر رکھی جائے، ان کو اسکولوں میں بھیجا جائے، خود پہنچانے جائیں، جو اسکول کا ٹائم ختم ہو تو لینے جائیں، بچیوں کے اسکول میں داخلہ کرائیں۔ گرلس کالج جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، اس میں داخلہ کرائیں، اپنی نگرانی میں پڑھوائیں، لے کے آئیں، لے کے جائیں، تنہا نہ پھرنے پائیں۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر اب تو یہ ماحول ہو گیا، ایسا بنتا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ شادی کر لے اور نکل جائے، چلی جائے تو معیوب بھی نہیں رہا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے سماج میں ایسا الٹا ہوتا جا رہا ہے نا۔ دونوں خرابی ہے، کتنے ہمارے بچے ہیں جو غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر لے رہے ہیں، اپنے گھر لے چلے آ رہے ہیں اور انہیں شادی کر لے رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی بچیاں کتنے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر لے رہی ہیں۔ یہ صرف عصری تعلیم جو آئی ہے اس میں کھلے طور پر چھوٹ دینے میں یہ نقصان ہو رہا ہے۔ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی
دونوں پر اس پر سختی سے پیش آیا جائے، ان کو پردے کا اہتمام کرایا جائے۔ جیسے عورتوں کو پردہ ضروری ہے، ایسے مردوں کو بھی ضروری ہے کہ مرد بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور کوئی عورتیں آئے سامنے پڑ رہی ہیں تو اپنی نظروں کو جھکا لے، ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا رہے، اس سے بڑی برائی پھیل رہی ہے اور اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان نہیں بلکہ بڑے بھی، عمر دراز بھی، داڑھی والے بھی اگر عورتوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کہیں ایسا جانا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی لڑکی یا کوئی عورت پڑے تو اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اس طرف نہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول سے محبت، اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے تو اپنے آپ کو عاشق بنائیے اس طریقے سے کہ گویا کہ اللہ کے ہر فرمان پر ہمیں عمل کرنا ہے، نبی کے ہر طریقے پر عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک صحابی رسول ہیں، گھر میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کو پردہ کر دو۔ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، نابینا صحابی تھے وہ تشریف لائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نابینا ہے، کیا تم بھی نابینا ہو؟ جیسے ان کو دیکھنا ناجائز ہے ویسے تم کو بھی کسی مرد کو دیکھنا ناجائز ہے نا۔ تو عورتیں بھی پردے کا اہتمام کریں اور مردوں کو بھی چاہیے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، عورتوں کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھیں۔ محبت اگر اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ محبوب بنا لے، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو تو اس پر ایک دم فدا ہو جائیں، شریعت کے جو احکام ہیں اس پر اپنے آپ کو فدا کر لیں۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، گویا کہ اسی کا ترجمہ ہے حضرت نے کیا۔ اور محبت جو ہے یہ اسلام جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے دنیا کے اندر 14.5 سال ہو رہے ہیں تقریباً۔ نبوت آپ تو نبی پہلے سے تھے لیکن نبوت کا جب اظہار ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال کی عمر میں ہے نا۔ اس وقت کی جو شریعت ہے وہی آج بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کوئی تبدیلی ہو جائے، اب زمانہ آگے بڑھ گیا اور نیا دور آ گیا، نئی تعلیم آ گئی تو ہم بھی اپنے اس میں جو ہے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ وہی طریقہ جو پرانا ہے وہی رہے گا۔ محبت کے آئین ہیں سب پرانے، محبت کے آئین ہیں سب پرانے، خبردار اس میں کوئی جدت نہیں ہے، نیا پن نہیں ہے کوئی، شریعت تو پرانی ہے، قرآن حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب پرانا ہے، اور اسی اعتبار سے زندگی گزاریں گے تو ہم فلاح کو پہنچیں گے، اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، نیا طریقہ اختیار کریں گے، نئی تہذیب و نیا تمدن ہم سوچیں گے۔ آج انگریزوں کی دین ہے اور کیسے کہیے امریکہ برٹین کی دین ہے، اس طریقے سے چل رہے ہیں، ایسے لباس چل رہے ہیں، ہم تو نقال ہو گئے ہیں۔ نقل ہم کو کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کے صحابیات کی نقل ہم کو ان کی کرنی چاہیے۔ ہماری کامیابی تو اس میں ہے لیکن ہم نقل کر رہے ہیں انگریزوں کی، ہے نا، اور اوباشوں کی اور ایکٹر کی، اور ایسے ہی جو فلم ایکٹر ہیں، فلم میں کام کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، ان کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں۔ ان کی نقل ہمارے لیے جو ہے زہر ہے۔ نقل ہم کو صحابہ کرام کی کرنی ہے، نقل ہم کو جو ہے صحابیات کی کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے۔ ہماری کامیابی تو اس میں ہے جو اللہ کے رسول نے جس کی تعلیم دی ہے، جس کو سکھلایا ہے اور جس کی طرف چلنے کے لیے کہا ہے۔ ہدایت کا راستہ تو اللہ دکھاتے ہیں، جو اللہ کے تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے اسی راستے پہ چلیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی، اور اسی کا نام صحیح معنوں میں محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا